بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے لوگ جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے مسلمانوں کو جنت کے غرفات میں ایسے بلند و بالا دیکھا جائے گا جیسے مشرق یا مغرب میں طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھا جاتا ہے۔ ان غرفات کو دیکھ کر پوچھا جائے گا، یہ حضرات کون ہیں؟ تو کہا جائے گا، یہ حضرات خالص اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ حدیث مسند احمد در منشور اور مجموع الزوائد کنز الاعمال ان سب کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی خطائیں مٹاتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا، وضو کو سردی اور تکالیف کے وقت اچھی طریقے سے کرنا، یعنی مکمل وضو کرنا، چاہے آپ تنگی میں ہو چاہے آپ راحت میں ہو، لیکن وضو کمپلیٹ کرنا، مسجد تک زیادہ قدم کر کے جانا، نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہنا، یہ ہے گناہوں سے بچنے کا موقع اور طریقہ۔ یعنی اس سے گناہوں سے بھی آپ بچیں گے، خطائیں آپ کی مٹ جائیں گی اور آپ کے درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ اب بظاہر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت معمولی کام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی ویلیوز بہت زیادہ ہے۔ اس طرح قرآن حفظ کرنے سے بھی جنت کی بلند و بالا درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کو فرمایا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور قرآن اس طرح سے ترتیل سے، یعنی ٹہر ٹہر کر پڑھو جس طرح سے تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بلا شبہ جنت میں تمہاری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جس کو تو پڑھے گا۔ تو درجات میں بلندی کا ایک بہت بڑا سورس یا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میرے جیسے گنہگار بندے کے دل میں یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو ہم سے حفظ نہیں ہو پا رہا، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے بھی ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں، سن کر آپ کا جی خوش ہو جائے گا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مرفوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات 10 آیات تلاوت کرے گا، یعنی قرآن کے 10 آیات تلاوت کرے گا، اس کے لیے ایک قطار ثواب کا، یہ بعض کتابوں میں قنطار آیا ہے لیکن بعض میں قطار، ایک قطار ثواب کا لکھا جائے گا۔ اب قطار کیا ہے؟ ایک قطار کا ثواب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا رب فرمائے گا، پڑھ اور چڑھ، ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی حفظ شدہ، یعنی جتنا اس کو یاد ہوگا، آخری آیت تک پہنچ جائے گا۔ تو تیرا رب بندے سے فرمائے گا، لے، تو بندہ رب تعالیٰ کے ہاتھ سے پکڑ لے گا اور کہے گا، یا رب آپ ہی خوب جانتے ہیں کہ میں کیا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ دائمی جنت اور یہ دائمی نعمتیں لے۔ یہ حدیث طبرانی، مجمع الزوائد، ترغیب و ترہیب، کنز الاعمال سب میں موجود ہے۔
دنیا میں جو تکالیف مسلمانوں کو ملتی ہے ان سے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، لیکن وہ اس مرتبے کو اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ناپسندیدہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بدور الساپرہ، کنز الاعمال اور ابن حبان سب میں موجود ہے۔ آخر میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر کے بس ہو جاتے ہیں۔ 3 لوگ اعلیٰ درجات نہیں پا سکتے، کون ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ کون سی چیز؟ 1 نمبر، جس نے کہانت، نجومی کا پیشہ کیا یا عمل کیا یا اس پر اعتقاد کیا۔ 1 نمبر۔ 2، یا تیر نکالنے کے ذریعے سے اپنے لیے خیر یا شر کا فیصلہ کیا۔ 2 ہو گئی۔ 3، یا قرآن اندازی کر کے یا کوئی پرندہ اڑا کر اپنے سفر کے لیے پال لیا۔ پال لیا کا مطلب یہ ہے جو ہم پال نکالتے ہیں، بھئی تیرا یہ ہوگا اور تیرا یہ ہوگا، اور جو مستقبل کی خبریں ہم سناتے اس فال کا یہاں بھی ذکر ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات سے نوازے، آمین ثم آمین۔